ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا. برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، خواتین و حضرات، یہ بات آپ برابر سنتے چلے آ رہے ہیں کہ دین صرف ایک ہی ہے، وہ ہے الاسلام. یہی دین مرضی ہے، یہ پسندیدہ دین. اسی دین کو اللہ نے پسند کیا اور اس زمین پر جتنے بھی انبیاء آئے سب اسی دین کی بات کرتے رہے. صرف وہ بات نہیں کرتے تھے، وہ اسی دین پر قائم تھے اور لوگوں کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ صرف بات کر کے نہیں گزرتے تھے جیسا آج کچھ لوگ باتیں کر کے گزر جاتے ہیں. وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، اور جو کرتے تھے وہی کہتے تھے. ان کا طریقہ کار یہی رہا. ہمارے یہاں کچھ لوگ کچھ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، انہیں کرنے سے کوئی مطلب نہیں. اور کوئی کہے نہ کہے تو خود ہی کہہ لیتے تقریر بہت کامیاب تھی. خدا جانے کامیابی کس کا نام ہے، مجھے معلوم نہیں. کچھ لوگ کچھ لکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری تحریر میں بہت کچھ راہیں موجود ہیں، وہ لکھ کے فارغ ہو گئے. لیکن ان کا بھی رشتہ ناتا کرنے سے بہت کم ہے. یہ آیت پڑھتے ہوئے بھی اور سمجھتے ہوئے بھی کہ لمن تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. یہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. ضروری ہے کہنے والے کے لیے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ خود بھی اس پر عمل کرے، اور ضروری ہے لکھنے والے کے لیے کہ جو کچھ لکھ رہا ہے وہ اس پر عمل کرے. نہ اس کو کہہ کر فارغ ہونا ہے، نہ اسے لکھ کر فارغ ہونا ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی کچھ کہتا ہے اور کرتا نہیں تو نہ کرے. کوئی کچھ لکھتا ہے لیکن کچھ اس پر عمل اس کا بھی نہیں ہے، نہ ہو. ہماری آپ کی ضرورت یہ ہے کہ اگر کوئی دانشور، کوئی پڑھا لکھا اچھا آدمی گفتگو کر رہا ہے، بھلے اس کا عمل اس کے قول کے مطابق نہیں ہے تو اس کی بات ہم لے لیں. یہ نہ دیکھیں کہ اس کا عمل ایسا ہے کہ نہیں ہے، وہ جانے اس کا کام جانے. آپ کہیں گے کہ وہ کہتا ہے کرتا نہیں ہے، اس کی بات کیسے لے لیں؟ تو میں آپ سے کہوں گا یہ دیواروں پر جو پوسٹر لگایا جاتا ہے آپ اس سے ہدایت لیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ دیوار کیا عمل کرے گی؟ یہ ہورڈنگ جو جگہ جگہ لگی ہوئی ہے یہ کیا عمل کرے گی؟ آپ اس سے راستہ دیتے تو ہیں. اگر آپ دیواروں در سے راستہ لے رہے ہیں، پوسٹر سے راستہ لے رہے ہیں، پڑھتے پھرتے ہیں لوگ پوسٹر کو، تو ایک بے عمل سے راستہ لینے میں حرج کیا ہے؟ اب مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں بند عالم بگوش جاں بشنو. اگر کوئی عالم واقعی عالم ہے، وہ عین سے ہے عالم، الف سے نہ ہونا چاہیے اس کو تکلیف دینے والا. اگر واقعی کوئی عالم ہے، دین کا جاننے والا ہے، دین کا شعور رکھنے والا ہے، تو ساتھی صاحب کہہ رہے ہیں جو وہ نصیحت کر رہا ہے اس کو یہ ظاہری کان سے مت سننا. یہ کان ہے آپ کے دونوں، یہ ان دو کانوں سے اس کی بات مت سنو، دل کے کانوں سے سنو اس کی بات. استعمال کا گوشت جہاں بس سنو، دل کو بھی کان ہے اور اصل کان اسی کے پاس ہے.
بھائی بس جب کوئی دین کا جاننے والا کچھ نصیحت آپ کو کر رہا ہے تو اس کی بات صرف ظاہری کانوں سے مت سنو، دل کے کانوں سے سنو، گوش جان پر سنو، جان کے کانوں سے سنو، یعنی جان لگا کے سنو اس کو، یہ تماشا مت کرو کہ چلو بھائی اب اتنا وقت گزارنا ہے ٹھیک ہے، جان کے کانوں سے۔ آگے لکھتے ہیں ورنہ باشد بگفتہ نش کردار، اگرچہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے خود اس کا بھی عمل اس پر نہیں ہے، تم سے کہہ رہا ہے، اگرچہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے خود اس کا عمل اس پر نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کی بات سنو۔ اب لکھتے ہیں مرد باید، اب مرد کی بات کر رہے ہیں، اور جانتے ہو ان کے ہاں ایسے چلتے پھرتے آدمی کو مرد نہیں کہتے اللہ والوں کے، یہ تو ایسے تو سبھی مرد ہیں، کرتا پاجامہ ٹوپی لگا کر کے سبھی مرد ہیں، کسی سے بھی پوچھ لو تو کہہ میں مرد ہوں، اور مردم شماری میں مردم اس کا شمار بھی، لیکن اللہ والے سب کو مرد نہیں مانتے، بالکل نہیں، ان کے ہاں مرد وہ کہلاتا جو اللہ والا، صرف اللہ والوں کو مرد، وہ مردان حق ہیں، مردان حق اللہ، مردان خدا ہیں، ان کو مرد کہتے ہیں، وہ حقیقت میں وہی مرد ہیں، کہتے ہیں مرد باید۔ اللہ والے کا کام یہ ہے کہ گیرت اندر ہوش، اللہ والے کا کام یہ ہے کہ وہ اچھی بات کو اپنے ذہن میں لے لے، جو اچھی بات کہی جا رہی ہے اس کو اپنے ذہن میں لے لے، مرد باید کی گیرت اندر ورنوشتست بند بند دیوار، یہ تو آدمی ہے، اگر دیوار پر کوئی نصیحت لکھی ہے تو بھی لے لو، تو دیوار تھوڑی عمل کرتی ہے، کیا دلیل دیا، دیوار تھوڑی عمل کرے، کبھی دیوار عمل کرے گی تو ہم عمل کریں گے، دیوار کیا کو کرے گی، پوسٹر کائے کو کرے گا، ہوردنگ کائے کو کرے گی کچھ، اور اب تو جو یہ حکمراں ہیں یہ جلدی سے دیکھنے میں آتے نہیں ہیں، اپنے ہورڈنگ سے ہی پہچانے جاتے ہیں، کسی چوراہے پہ لٹکے رہتے ہیں، اس کو ہورڈنگ میں دیکھ لو۔ ہاں ان کی زیارت 5 سال کے بعد ہوتی ہے جب انتخابات کا زمانہ آتا ہے، الیکشن کا، تو پھر یہ 1 مہینہ دوڑ دھوپ کر لیتے ہیں، اور 5 سال آپ جو ہے جھک مارتے رہو، ان کے ہاں چکر لگاتے رہو، ان کو صرف آپ کی ضرورت 1 مہینہ ہے بس، جب الیکشن کا دوڑ دھوپ کر کنوینسنگ کرنے میں، آپ کو 5 سال تک ضرورت ہے، چکر لگاتے رہو۔ انا للہ، کہتے ہیں کہ اللہ والے جو ہیں دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت کو لے لیتے ہیں، اسی لیے آج تک اس فقیر کا گزر جس آستانے پر بھی ہوا تو وہاں کا جو گائیڈ ہے، رہنما ہے اس آستانے کا، اس سے تو میں سنتا ہی ہوں، اور کہتا ہوں کہ کوئی اچھا سا گائیڈ ہونا چاہیے رہنما جو اس آستانے کے بارے میں بتا سکے، اس سے تو میں سنتا ہی ہوں، نہ نہیں کہتا ہوں، لیکن میں در و دیوار پر زیادہ نظر رکھتا ہوں، یہاں دیوار پہ کیا نصیحت لکھی ہوئی ہے، آئی بات، تو جو گائیڈ نہیں بتا سکتا وہ در و دیوار بتاتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، وہ تو صحیح تلفظ بھی نہیں کر پاتے، صحیح رہنمائی بھی نہیں کر پاتے، اور کچھ کا کچھ پڑھاتے ہیں بیچارے، لیکن ٹھیک ہے کچھ تو بتاتے ہی، تو کہتے ہیں مرد باید کی گیرت اندر ہوش ورنوشتست بند بند دیوار، اللہ والے کی شان تو یہ ہے کہ اگر دیوار پر نصیحت لکھی ہے نا وہ بھی لے لیں گے، ارے میں کیا بتاؤں اللہ والے، کبھی کبھی میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن کہاں آپ کو یاد رہتا ہے، ابھی دروازے تک جائیں گے تو بھول جائیں، دنیا میں آدمی اتنا گم ہو چکا ہے کہ واپسی مشکل ہو رہی ہے، اس دنیا نے اتنا گم کر کے رکھا ہے، ہر آدمی کھویا کھویا سا ہے، ہوش پہ نہیں ہے، حالانکہ مومن کی یہ شان نہیں ہے، یہ کفر ہے جو دنیا میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق، مسلمان دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں ہے، دنیا کو اپنے اندر گم کرنے آیا ہے، لیکن ہے دیکھو بےتاب رہتے ہیں، 24 گھنٹہ دنیا میں رہتے، پیٹ نہیں بھرتا، رات دن کماتے ہیں، ڈے نائٹ، پیٹ نہیں بھرتا، جھولی نہیں بھرتی، یہ حالت ہو گئی، تو یہ کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے، مومن اس میں گم نہیں ہوتا، وہ ہر چیز سے سبق لیتا ہے، کبھی میں نے سنایا ہوگا، یہ ہاکرس جو ہے، ہاکرس جو گلی کوچے میں آواز لگاتے رہتے ہیں کہ بھائی پیاز لے لو، بٹاٹا لے لو، مولی لے لو، گاجر لے لو، مختلف چیزیں بیچتے ہیں، یہ ہاکرس جو آواز لگاتے ہیں اللہ والے اس سے بھی سبق لیتے ہیں، آپ کہیں اس سے کیسے سبق لیں گے؟ بتاتا ہوں جو جس فکر میں ہوتا ہے، ایک مرتبہ کسی گلی میں ایک ہاکر آواز لگا رہا تھا، عرب دنیا تھی وہ، تو عربی میں بولے گا ظاہر ہے، الخيار بدان خیر، یہ آواز لگا رہا، یعنی ککڑی 2 دمڑی کی ککڑی بیچ رہا تھا، خیار جو ہے ککڑی کو بھی کہتے ہیں، اور خیار خیر کی جمع نیکی کو بھی کہتے ہیں، خیر واحد ہے، خیار جمع ہے، یہ سنگولر ہے، پلیولر ہے، خیار، تو وہ بیچ رہا تھا، وہ کوئی اللہ والا اپنے وہ بالا خانے میں بیٹھا تھا، دھڑا دھڑ اتر آیا، جیسے سنا اس کی آواز الخيار بدان خیر، اور جب تک تو ٹھیلا والا جانے کہاں چلا گیا، ارے لوگوں سے پوچھا وہ کہاں گیا ابھی جو آواز لگا رہا تھا، کہا ابھی ادھر سے گیا ہے، ارے کہاں گیا ہے، کہا بس اب یہی ہوگا، کہا آپ کیسے تجیب ہے، کہا نیکیاں آج بہت سستی بک رہی ہیں، 2 دمڑی کی، وہ سمجھے نیکی بیچ سکتا ہے،
جو جس فکر میں ہوتا ہے وہ سمجھ اسے لے لیا، وہ خیال کا معنی انہوں نے نیکی لے لیا. آج نیکی 2 دمڑی کی مل رہی، حالانکہ نیکی کبھی جان دے کر کے ملتی ہے، اتنی سستی نہیں ہے جو آج لوگوں نے بہت سستا سمجھ لیا ہے. اور کہا بھی گیا ہے اسلام اور ایمان کو جان دے کر بھی بچتا ہے تو بچاؤ، جان دے کر بھی بچے تو بھی بچائے رکھیے. ایسے نہیں ہے، بڑی مشکل سے نیکی ملتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو تو کہاں گیا، اس کو بلاؤ. ارے حضرت وہ ککڑی بیچا. استغفر اللہ، میں سمجھا نیکی بیچ رہا ہے. یہ کہا تو ہاکرس بھی جو بولتے ہیں اس سے سبق لے ہر چیز. اب ایک دن ایک اللہ والے نے مجھ سے کہا، یہ مسجد ہے نا، اس کے مسجد کے پیچھے ہمارے سب بزرگ اسلاف بانیان مساجد آرام فرما ہے قبرستان میں، اللہ ان پر ہزاروں رحمت کرے اور ان کی قبروں کو خوب کشادہ کرے کہ ہمارے لیے سر رکھنے کی جگہ تو رکھی ہے. نہیں تو کہاں رکھتے آپ تو ایسے گھوم رہے تھے کہ رکھتے کدھر، جیب سے ٹکا نہیں نکلتا، رکھتے کدھر، کچھ نہیں. یہ انہوں نے کیا سر جو آرام فرما. تو وہاں باغ بھی ہے. پرندے اتفاق سے صبح کے وقت چہچہا رہے تھے. اس نے کہا حضرت یہ دیکھیں یہ پرندے جو ہے تسبیح پڑھ رہے ہیں اور آدمی غافل ہے. وہ سچ کہہ رہا تھا، ہم لوگ اس کو چہچہانا کہہ رہے ہیں. یہ پرندے چہچہا رہے ہیں اپنی بولی. نو، وہ تسبیح پڑھتے. پرندہ بھی پہلے صبح چہچہا لیتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھ لیتا ہے، پھر روزی ڈھونڈنے نکلتا. اور ہم انسانوں کا حال یہ ہو گیا، پڑے سو رہے ہیں. کوئی 10 بجے تک سو رہا ہے، کوئی 11 بجے تک سو رہا ہے، کوئی 1 بجے تک سو رہا ہے، اور پھر اٹھے تو پھر ناشتہ کیا صاحب، یہ لاؤ اور وہ لاؤ اور وہ لاؤ. پرندوں سے بھی گئے گزرے ہوتے. پرندہ بھی جب تک اللہ کی تسبیح نہیں پڑھ لیتا روزی کے لیے نہیں نکلتا. آپ نے تو اپنی روزی جمع، پرندے نے بھی کہیں جمع کیا ہے بتائیے؟ وہ تو روز اپنی روزی ڈھونڈتا اور لیتا ہے، تو بھی وہ جلدی نہیں کرتا جب تک تسبیح نہیں پڑھ لیتا. ارے مرغ تسبیح کھاؤ، من خاموش. پرندے تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہم چپ ہیں، ہم انسان ہیں، ہم غائب ہیں. آپ کا رابطہ مسجد سے ٹوٹتا جا رہا ہے، اور علماء سے بہت پہلے ٹوٹ چکا ہے. اور علماء تو آپ کو ایک آنکھ نہیں پاتے ہیں، پتہ نہیں آپ کا کیا لے لیتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. وہ آپ کو بالکل اچھے نہیں لگتے. اول تو علماء ہی نہیں ہے، بہت کم ہو گئے ہیں برائے نام، لیکن جو ہے وہ آپ کو ایک آنکھ. مسجد سے آپ دور ہو گئے ہیں. اب مسجد سے سیاست قریب ہو گئی ہے. ہر مسجد کے نیچے مندر ڈھونڈا جا رہا ہے. جب آپ دور ہو گئے تو سیاست میں کام قریب ہو جاتے ہیں. نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ کی دوری کی وجہ سے ہوا ہے. یہ بھی کوئی سیاست ہے. درگاہوں کے نیچے جو ہے مندر تلاش کیا جا رہا ہے. دیکھا کہ یہ لوگ مسجد سے لا تعلق ہے. آج بھی جیسے کوئی سرمایہ دار ہوا پہلے مسجد سے اپنا رابطہ توڑے گا پٹ سے. بس وہیں اپنے گھر میں پڑھے گا تو وہیں پڑھ لے گا، نہیں تو جانے دیجیے، نہیں تو چھت پہ پڑھ لے گا، نہیں اپنے آفس میں پڑھ لے گا. مسجد سے رابطہ پٹ سے ٹوٹ گیا. کیا پڑھا نہیں اس آیت کو آپ نے؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا. یہ آیت نہیں پڑھی آپ نے؟ کیا کو پڑھیں گے؟ آپ تو بلا پڑھے لکھے عالم صاحب ہیں، صاحب بڑے ذہین ہیں، بڑے دماغ والے ہیں. آپ نے پیسہ کما لیا تو سمجھا آ کر بھی ہم نے کما لیا ہے. پیسہ الگ ہے، الگ عقل ہے. یہ دونوں جدا چیزیں ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ پیسہ آ گیا تو عقل آ گئی، بلکہ عقل پہلے چلی گئی پھر پیسہ آیا. آپ کو کیا معلوم؟ یہ آیت نہیں پڑھی آپ نے؟ کتاب کہتی ہے اللہ کو اس سے بڑا کون ظالم؟ وہ سب سے بڑا ظالم. ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے. تو یہ روکتا کون ہے؟ وہی جو خود رکا ہوا ہے، مسجد سے روکا گیا. منع مساجد ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے، اس سے وہ روک رہا ہے لوگوں کو. وسعی فی خرابہا، اور اس گھر کی ویرانی میں کوشش کر رہا ہے کہ یہ گھر ویران ہو جائے مسجد. کیا آپ لوگوں نے ویران نہیں کیا؟ کون؟ کسی دوسرے نے کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کیا. آپ کو سستا نسخہ بتا دیا گیا کہ یہ پڑھ لیا کرو، بس سب میرا پار، سب دلی در پار. آپ دھوکے نہ ہو، دھوکہ دینے والا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. پہلے جب کوئی مقرر بیٹھتا تو جانتے ہو کیا کہتا تھا؟ خذوا عنی دینکم، مجھ سے اپنا دین لے لو. اب کہتے ہیں مجھ سے الفاظ لے لو، سیدھا سیدھا جملے لے لو، ہم سے جملہ بازی چل رہی ہے. مجھ سے اچھے اچھے جملے لے لو، ہم سے ردیف اور قوافی لے لو، سمجھے؟ ہم سے حسن عبارت لے لو، مجھ سے اچھے الفاظ لے لو. الفاظ کی کوئی بھوک نہیں رکھتا، لوگوں کو دین کی بھوک ہے. دین ان کو سکھاؤ. کہتے تھے ہم سے اپنا دین سیکھو. مولا علی تو بہت اعلانیہ کہتے تھے، جلدی سے مجھ سے اپنا دین سیکھ لو. خذوا عنی دینکم، مجھ سے دین سیکھو. اور دین میں جانتے ہو عقل والا وہی ہے جو دین جانتا ہے. اور جسے دین سے حصہ نہیں ملا ہے وہ کچھ بھی کر لے، نادانوں کی فہرست میں رہے گا. سادی صاحب یہاں بھی فرماتے ہیں، اب چونکہ بچوں کو جو ہے انہی لوگوں کی کتاب میں پڑھاتا ہوں اور خود بھی پڑھتا ہوں، اور ان کی کتابیں پڑھتے ہوئے کبھی ہنس لیتا ہوں، کبھی بیٹھ کے روتا رہتا ہوں، انہی کے ساتھ بات کرتا رہتا ہوں. اس لیے یہ مصنفین اور مؤلفین نہ دھوکہ دینے والے دوست ہیں. باقی دنیا کے کسی دوست کا کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ کب پلٹی مارے گا. یہاں پلٹو رام بہت ہیں، دوسرے کو کہتے ہو خود کتنی پلٹی مار چکے ہیں، یہ کبھی نہیں بتائیں گے. یہ کب پلٹ جائے گا کچھ معلوم. یہاں کے کسی دوست پر بھروسہ جلدی سے دنیا دار پر نہیں کرنا بابا، اور کسی کو جلدی سے دشمن نہیں بنانا بابا. مولا علی یہ بھی فرماتے رہے، یہ بھی فرماتے تھے. سناؤ کیا فرماتے تھے مولا علی کی بات؟ فرماتے تھے احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما.
وَبْغُضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا. اب آپ کو اردو تو سمجھ نہیں آتی، ابھی کیا سمجھیں گے؟ کہتے ہیں ہمارا ٹھیکہ سمجھے، ابھی آپ سمجھتے رہو، ہم جو بولتے ہیں بول لیں گے. ٹھیک ہے نہ سمجھو بابا، دین کو تو آپ اگر نہیں سیکھیں گے تو سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں. ذرا سا آنکھ بند ہونے دیجیے پھر معلوم ہوگا آپ کو. اللہ خدا سب کو حسن خاتمہ نصیب ہو. ہم تو چاہتے ہو ذرا کم کم چاہے گا، معلوم نہیں. یہ کب پلٹی مارے؟ اپنے دوست کو چاہتے ہو آپ ذرا کم کم چاہو، ہو سکتا ہے کل آپ کا دشمن ہو جائے. اور کسی کو دشمن بھی بناؤ تو کم کم بناؤ، پورا مت بناؤ، ہو سکتا ہے کل تمہارا دوست ہو جائے. یہ وہ بھی پلٹی مارتا ہے. اب ایسی مثال دے دوں کہ جو آپ کی کھوپڑی میں گھس جائے. بڑی مشکل سے کھوپڑی میں گھستی ہے کوئی ہدایت. یہ آج شام کے اوپر جو پہنچا ہے نا، 5 سال جو ہے امریکہ کے قید میں رہ چکا. آپ کو تو کچھ معلوم نہیں. تو سنی آ گیا، سنی آ گیا شام کو برباد کرنے کے لیے. کیا یہی سنی اسرائیل کی طرف کیوں نہیں گیا یہ؟ پھر اسے وہاں سے قید و بند سے رہائی ملی. ظاہر ہے جب تک اپنے شیشے میں اس جن کو اتار نہیں لیتے آزاد نہیں کرتے. وہ جن سے بھی زیادہ خطرناک ہے سامراجیوں سے ہونی. اس کو اتار لیا اپنے شیشے میں، پھر اس کی تربیت کی، اس کو چھوڑا اور اس کے ذریعے یہ کام کرایا. یہودی کا اعلی کار ہے، یہ پکا اعلی کار ہے. جو اس نے ان کی ہاں میں ہاں نہیں بھری وہ زندگی بھر جیل میں ہے، تو کبھی آزاد نہیں ہو. بس یہ کھلی سی بات ہے. لیکن کوئی یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. پھر ذرا سا ٹیڑھی چالیے چلا تو اس کے سر کی قیمت جو ہے کروڑوں ڈالر لگا دی امریکہ نے. پھر جب سیدھا ہو گیا تو اس کی مدد کرنی شروع کی. یعنی کسی دن دوست کسی دن دشمن. جب اپنی غلامی کرے تو دوست اور جب اپنے سے پھر جائے دشمن. یہ امریکہ کیا ہے؟ واشنگ مشین ہے، دھلائی کرتا ہے، ذہن برین واش کرتا ہے. یہی حال ہر حکومت کا ہے. اس کے ساتھ ہو جاؤ بس. بی جے پی میں ہو جاؤ سب گناہ معاف. کانگریس میں جاؤ سب گناہ آپ کے سامنے. ای ڈی پی ڈی سب لگ جائیں گے آپ کے پیچھے. کھلی ہوئی بات ہے، کوئی چھپی ہوئی تو ہے نہیں. اور یہی سب کر رہے ہیں. کوئی بی جے پی نہیں کرتے، سبھی کر رہے ہیں. یہ سمام میں کوئی کپڑا پہنے نہیں ملے، سبھی ننگے ملیں گے. تو یہ مولا علی فرماتے یہ پلٹی مارے گا. کسی کو دوست بنانا تو کم کم ہو سکتا ہے کل دشمن ہو جائے، اور کسی کو دشمن بنانا ہے تو کم کم کل ہو سکتا ہے دوست ہو جائے. پھر پچھتاؤ گے آپ. خود مولا علی کو جس نے شہید کیا، مولا علی کی بات کرو، جانتے کون تھا؟ یہ خود مرید تھا. لیکن وہ علی ولی ہے، بلا شبہ ولی ہے، کوئی شک نہیں ہے. جب یہ بیعت ہو کے جا رہا تھا مرید ہو کے، پھر بلایا، کہا مجھے تجھ سے خطرہ ہے، ٹھیک سے بیعت کر لے. لیکن پہلے سے دیکھ لیا، اپنے قاتل کو پہچان لیا تھا. اللہ والوں کی نگاہ. کہا ٹھیک رہنا، میں نے جو ہدایت کی ہے سنبھل کے رہنا. نہیں صاحب میں. اور آخر کار مولا علی کو اسی نے شہید کیا. تو پہلے مرید تھا، پھر مرید ہو گیا. بہت سارے مرید جو ہے خود پیر ہی کی پگڑی اچھال دیتے ہیں. یہ عام طور پر آپ دیکھیں، عام طور پر دیکھیں اپنے پیر کو بھی نہیں بخشتے، اس کو بھی لوٹ لیتے ہیں. یہ دنیا دار کام. مرید اسی لیے ان کے پیر کو لوٹنا ہے. ان کے کروڑوں کو غفلہ پیر صاحب نے کر دیا. جو پیر صاحب ان سے ذرا سے پوچھ لیجیے. اور ان سے آپ نہ پوچھیں تو سلطان المشائخ بایزید بستامی کی بات میں بتا دوں. سلطان جو مشائخ کے استاد کہتے ہیں، ان کی بات کو جو ہے حضرت مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. کہتے ہیں بباسی نہ گفتی سخن بایزید کہ از منکر ایمن ترم کز مرید. کھیل کود کے لیے سلطان المشائخ بایزید بستامی نے یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ مجھے منکر سے کوئی خطرہ نہیں، مرید سے خطرہ ہے. یہی بات سمجھ میں. یہ مرید مراد بنے ہوئے ہیں آج، پیر صاحب کو لے کے ادھر ادھر پھر رہے. یہ پیر کیا ہے کون؟ منکر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اور اس فقیر کو بھی آج تک غیر کوئی ہمت کر کے سامنے آیا نہیں. آج تک نہ کوئی وہابی آیا میرے سامنے، نہ کوئی دیوبندی آیا سامنے. یہی سنی آڑے آئے جو اپنے کو سنی کہتے ہیں. یہ سنیت ہے آپ کی؟ صرف لوگوں کو تکلیف پہنچانا؟ یہ کس نے سکھایا آپ کو یہ سنیت؟ ہمارے شیخ جو ہے جلالت العلم مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی، کیا کہنا علم کا صاحب، چھلکتا ہوا علم، ابلتا ہوا علم. دوران درس کہتے تھے یہ سنی سن سے بنا ہے. ارے کیا ہوگا یہ سنی سن؟ نہ خود کچھ کرے گا نہ کسی کو کرنے دے گا، کرنے والے کی ٹانگیں سیٹے گا. اس کو سن سے بنا ہے. یہ حالت ہو گئی ہے. کیا حالت کر دیا ہے آپ لوگوں نے. آپ کو خوشخبری دنیا میں سنا دی گئی ہے، یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا. اتنا سستا نہیں ہے بابا، اتنا آسان نہیں ہے. حضور کی 2 شانیں ہیں، حضور بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں. حضور خوشخبری بھی سناتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں، لیکن ڈراتے زیادہ ہیں، خوشخبری بعد میں سناتے ہیں. جب ڈرنے لگتا ہے تب خوشخبری سنا دیتے ہیں، پہلے ڈراتے ہیں. لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے رسول بھیجا تاکہ سارے جہاں کو ڈرائے. اب ڈرانا کم ہے، خوشخبری سنانا زیادہ ہے. اتنی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ میتھمیٹیکل پرابلم شروع ہو گیا. کہاں لکھا ہے اس کو؟ کہاں لکھا ہے؟ اتنی خوشخبری سنائی جاتی ہے. حضور زیادہ جو ہے ڈراتے تھے. جب ڈرنے لگا کہا ڈرنا نہیں، اللہ بخشنے والا ہے. اب آئی بات سمجھ میں، پہلے ڈرو پھر مغفرت کی بات کرو. راستے سے ہدایت نہیں کرنا ہے بابا. چلو
اب ایک ہی دن میں تو سب ہوگا نہیں، پھر بھی تو آپ کا وقت دے ہی دیتا ہوں، آپ چاہیں نہ چاہیں، سمجھنا؟ اگر آپ کے چاہنے کو دیکھتے تو یہ بھی آپ کو نہیں ملتا، لیکن اللہ جو چاہتا ہے اللہ واسطے کرنا ہی ہے، ہم کو ہماری ذمہ داری ہے، ہم کریں گے، پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ چاہو تو چاہے دل میں جگہ دو اور چاہو تو دامن جھاڑ پڑ جاؤ، ہمارا اس میں کوئی نقصان نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔